اور ان کا یہ سوال ماننے کے لیے نہیں تھا، ان کا یہ سوال صرف اور صرف عاجز کرنے کے لیے تھا کہ یہ قیامت کا جو علم ہے، جب اس کی تاریخ، اس کی تعیین نہیں بتائیں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا بات کرنے کا اور اعتراضات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے متعلق جس سے بھی سوال کرو گے کوئی بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اللہ ہی کی طرف اس کا علم لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم یقین کے ساتھ، تعیین کے ساتھ، دن، مہینہ، سال، وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے چند ایک سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس بارے میں سائل اور مسئول کا علم برابر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے جبرائیل کو قیامت کا متعین علم نہیں دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم مجھے نہیں دیا۔ سورہ لقمان کے آخر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ویسے تو کئی جگہ پر یہ مضمون موجود ہے کہ 5 چیزیں ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وما تخرج من ثمرات، اچھا جب بات قیامت کی گئی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ صرف قیامت نہیں، کسی بھی چیز کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بات صرف قیامت کی نہیں، بلکہ وہ پھل جو چھلکے کے اندر ہوتا ہے، اس پھل کے بارے میں پوری تفصیل، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، اس کا سائز کیا ہوگا، وہ پھل پکے گا کب، پکے گا کہ پکنے سے پہلے گر جائے گا، اور ہر مادہ، انسانوں میں سے عورت، جانوروں میں سے جو مادہ ہے، ان کے پیٹ کے اندر حمل ہے یا کہ نہیں ہے تو کیسا ہے، وضع حمل کب ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ کسی کو پوری جزئیات کا علم اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے علم کی وسعت۔ وما تخرج، اور نہیں نکلتے، من ثمرات، پھل، من اکمامیہا، اپنے شگوفوں سے، اکمام کمن کی جمع، پردہ، غلاف، شگوفہ، جس چھلکے کے اندر پھل ہے وہ۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہیں وہ حمل کو جنم دیتی، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ اللہ کو ان کا علم ہے، حتیٰ کہ جو پتا کروڑ ہاتھ زمین کے اندر درخت ہیں، ان درختوں میں سے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی پتا جب گرتا ہے، اللہ کو اس کے گرنے کا بھی علم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ آواز دے کر مشرکین کو پکارے گا اور پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکا۔ اللہ کے تو شرکا ہے ہی نہیں، اور اللہ پوچھ رہے کہاں ہیں میرے شرکا، یعنی وہ شرکا جو تم نے بنائے ہوئے تھے،
حقیقت میں کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے تو بنائے تھے نا دنیا میں۔ اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے شرکا جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے؟ تو اللہ نے کیوں پوچھا جب ہے ہی نہیں کوئی شریک؟ پوچھنے کا کیا مطلب؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شرکا ہیں جو ہمیں بچا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہماری مدد کریں گے، تو وہاں پہ تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مزید ذلیل کرنے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی ساری توقعات، ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ مزید ان کو ذلیل کرتے ہوئے کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شرکا؟ قالوا آذناکا، وہ کہیں گے ہم نے بتا دیا، صاف صاف بتا دیا اے اللہ تجھ کو، اے اللہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کوئی شرکا نہیں تھے۔ مشرکین کا بھی اس دن بڑا برا حال ہوگا، یعنی ان کا حال یہ ہوگا کہ کبھی مان رہے ہوں گے، کبھی انکار کر دیں گے، بدحواس ہو چکے ہوں گے، کبھی کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور کبھی جو ہے نا وہ مان لیں گے کہ ہم ضلوا عنا، ہمیں تھے لیکن نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ان کی بدحواسی ہوگی۔ تو ان کے جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے آذناکا، اے اللہ ہم نے تجھ کو صاف صاف بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی نہیں ہے گواہی دینے والا کہ ہمارا کوئی شریک تھا، ہم نہیں مانتے، بس وہ غلطی سے جو ہو گیا، ہم نہیں اس چیز کو تسلیم کرتے کہ کوئی ہمارے شریک تھے یا کہ نہیں تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور غائب ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جن کو تھے وہ پکارتے، من قبل، اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے۔ ظنّا ویسے تو گمان کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یقین کے معنی میں وہ یقین کر لیں گے کیا، کس چیز کا؟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کو یقین ہو جائے گا نہیں ہے ان کے لیے مِّن مَّحِيصٍ، کوئی بھی بھاگنے کی جگہ۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ فرار ہونے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ محیص، حاسا یحیسو سے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاگنا۔ محیص یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ بھاگنا یا بھاگنے کی جگہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں اکتاتا انسان خیر کو مانگنے سے، من دعاء الخیر، یہ دعا کی اضافت مفعول کی طرف۔ انسان دنیا کی بھلائیوں کو، خیر سے مراد دنیا کا مال و متاع، صحت، دنیا کی زینت، دنیا کا ساز و سامان، انسان دنیا کی ترقیاں مانگنے میں نہیں اکتاتا، جتنی مرضی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی عادت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ لو کانا لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، انسان کی حرص دنیا کی اس قدر ہے کہ اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں مال کی، اس کے پاس 2 یوں کہہ لیں ریوڑ ہوں مال کے، یا اس کی 2 فیکٹریاں ہوں، لابتغى ثالثا، تو یہ خواہش کرے ایک اور لگ جائے نا فیکٹری تو پھر صحیح کام چلے گا، وہ تیسری مل جائے، وہ کہے گا نہیں تھوڑا اور کاروبار وسیع ہو جائے نا پھر صحیح رہے گا۔ تو یہ ہے انسان کا دنیا کی حرص۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، جتنا مرضی اس کو مل جائے پھر بھی اس کا لالچ، اس کا حرص کم نہیں ہوتا۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں اکتاتا انسان دنیا کی چیزیں بھلائیاں مانگنے سے۔ یہ انسان سے مراد دنیا کا حریص انسان، ورنہ جو مومن انسان ہے تو جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا جو ہے نا انسان دنیا کا لالچ کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، جو نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ حرص ان کے اندر کم ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا حرص کم ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر انسان کو چھوتی ہے
تکلیف، شر، فیئوس قنوط، تو وہ ہو جاتا ہے مایوس، نا امید۔ یئوس اور قنوط قریب قریب ہے، ان کا معنی قریب قریب ہے، تو ہم دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک کا معنی مایوس اور دوسرے کا معنی نا امید کر لیتے ہیں، مبالغے کے صیغے، فعول کے وزن پہ۔ تو وہ انسان ہو جاتا ہے بہت زیادہ مایوس اور بہت زیادہ نا امید، بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کافر انسان ہوتا ہے نا، وہ انتہائی یوں کہہ لے بے صبرا قسم کا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی نعمت پہنچی، غرور کرنا شروع کر دیا، تھوڑی سی اللہ کی طرف سے تھوڑا چوٹ پہنچی تو بس مارا گیا جی، میں ڈرنا شروع کر دیتا، بس میں ہلاک ہو گیا، میرا ککھ نہیں رہ گیا۔ تو انسان، یہ کافر انسان کے اندر حوصلہ کوئی نہیں ہے، نعمت ملے تب بھی نہیں ہے، اور تھوڑی سی آزمائش پہنچے تب۔ مومن انسان مضبوط ہوتا ہے، وہ اگر اللہ کی طرف سے نعمت پہنچتی ہے تو دنیا کا یہ مال و متاع، دنیا کی نعمتیں اس کو اللہ کا باغی نہیں بناتی، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشیں پہنچے، جتنی مرضی تکلیفیں پہنچے، مومن وہ مضبوط درخت کی طرح جو ہے نا اپنی جگہ پہ ثابت رہتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر اس انسان، اس احسان فراموش انسان کو اگر ہم چکھائیں رحمة منا، اپنی رحمت، اگر ہم اس کو دنیا کی کوئی نعمت دے دیں، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست، اس تکلیف کے بعد جو اس کو تکلیف چھوئی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور یہ بات کہے گا، ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا۔ اگر انسان کو تکلیف کے بعد کوئی تھوڑی سی نعمت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ بڑے بڑے پھر دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ھذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، یعنی میرا تو یہ حق تھا، کیوں نہ ملتی۔ وما اظن، تو وہ کفریہ باتیں کرتا ہے۔ ایک کفریہ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ھذا لی، اور دوسری کفریہ بات وہ کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور تیسری اس کی بہت خطرناک بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بالفرض لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، میرے لیے قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں اچھائی اور بھلائی ہوگی۔ جس طرح دنیا میں میرے پاس یہ ساری چیزیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، اس طرح وہاں پہ بھی میرے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری اس کے خام خیالیاں ہیں، خیالی پلاؤ ہیں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور خبر دیں گے ان کافروں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، ان کے عمل کی خبر دیں گے، ان کے عمل کی کہ کیا کرتے رہے ہو۔ صرف خبر نہیں، اس خبر کے بتا کر کے اللہ پھر پکڑ اور سزا بھی ان کو دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ اذا انعمنا علی الانسان اعرض، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض، تو وہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے، ونأى، اور دور کر لیتا ہے۔ نأى ینأى کا معنی دور ہونا، لیکن چونکہ بے جانبی با آ گیا تعدیہ کے لیے، دور کر لیتا ہے، ونأى، دور کر لیتا ہے، بے جانبی اپنے پہلو کو، تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو ہو جاتا ہے لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا۔ انسان جب یعنی حالات ٹھیک ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو نماز روزے کی، لیکن جو ہی تھوڑا حالات خراب ہوتے ہیں، بیمار ہوتا ہے نا، تو پھر تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے جی، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے، ویسے خوشحالی میں اللہ یاد نہیں آتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرما دیجئے، مجھے بتاؤ، ان کانا، اگر یہ قرآن ہے، کانا سے مراد قرآن، اگر یہ قرآن ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تم نہیں مانتے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم انکار کر چکے ہو، تو پھر ذرا سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا پھر۔ ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل، کون ہے اس بڑا گمراہ، ممن، اس سے، ہوا فی شقاق بعید، جو دور کی مخالفت میں ہے۔ شقاق جو ایسی مخالفت میں ہے جو دور کی ہے، یعنی جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انسانوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، دنیا کے کناروں میں. آفاق افق سے، افق کہتے ہیں زمین آسمان جہاں ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، زمین کا وہ کنارہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین مل رہے ہیں، تو وہ افق ہے. حالانکہ وہ مل نہیں رہے ہوتے، لیکن دور سے محسوس ہی ہوتا ہے. وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں بھی ہم نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم، حتیٰ کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، ظاہر ہو جائے گا، انہ الحق، کہ وہ قرآن، وہ نبی، وہ اللہ حق ہے. اولم یکف بربک، اولم یکف بربک، کیا تیرا رب نہیں ہے کافی؟ یہ کام کرنے کے لیے اللہ تیرا رب کافی نہیں ہے؟ کیا کام کرنا، یعنی کس چیز کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کہ لوگوں کو نشانیاں دکھائے اور حق واضح کر دے. انہو، کیوں کافی نہیں ہے؟ کافی ہے اس لیے کہ انہو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں. الا، خبردار، انہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے. تو جب ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے تو یہ بدبخت اللہ کی مٹھی سے، اللہ کی گرفت سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی گرفت میں ہے اور ان کو بھی اللہ سزا ضرور دے گا. سورۃ شورى مکی ہے اور اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں. نزول مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 42 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 62. کلمات کی تعداد ہے 860 860 اور حروف کی تعداد ہے 3431 3431. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. کذالک، ایسے ہی، یعنی یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ کافر تعجب کرتے، یہ عجیب وحی لے کے آتا ہے، یہ عجیب پیغام لے کے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، یہی طریقہ کار ہے جس طرح اللہ آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، پہلے نبیوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح وحی کرتا رہا ہے. اور جس طرح یہ مضامین، یہ باتیں جو توحید کی باتیں اور اسی طرح رسالت اور آخرت کی باتیں آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا الی الذین من قبلک، ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. کون وحی کرتا تھا؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو غالب حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. جب مالک وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر اسی کی مرضی چلنی چاہیے، اسی کا تمہیں کہنا ماننا چاہیے. پھر کیوں پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اوروں کو؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ العلی ہے، العظیم ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے. لوگ اللہ کے علاوہ جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ کے اختیارات دوسروں میں تسلیم کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. کتنی خطرناک؟ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن، اپنے اوپر سے، لوگوں کے اوپر نہیں. من فوق الناس یا من فوقہم نہیں کہا، من فوقہن، اپنے اوپر سے. کیا مطلب؟ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے. آسمان 7 ہے، یعنی اوپر سے پھٹنا شروع کریں، 7واں آسمان چھٹے پہ پھٹ کے گر جائے اور چھٹا 5ویں پہ، اسی طرح نیچے تک. تو یہ ہے من فوقہن. جی، تکاد السماوات، قریب ہے کہ پھٹ جائیں آسمان، قریب ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے. کیوں پھٹ جائیں؟ یعنی اتنی خطرناک بات لوگ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون، اور فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ویستغفرون، اور بخشش طلب کرتے ہیں. کن کے لیے؟ لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے. زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. وہ فرشتے رب کی یہ مخلوق انسانوں کی کتنی خیر خواہ ہے کہ حالانکہ ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہماری کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسمانوں پہ دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. لمن فی الارض. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مومن ہے. فرشتوں کی دعا صرف مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے فرشتوں کی کوئی دعا نہیں ہے. لمن فی الارض سے مراد مومن. اور دوسرا یہ ہے کہ مومن نہیں، خاص کافر بھی اس میں شامل ہیں. اگرچہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے استغفار تو ہونا نہیں چاہیے، منع ہے اللہ کی طرف سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافروں کے لیے بھی زندگی کے اندر دعا کی جا سکتی ہے ہدایت کی. استغفار کا مطلب کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں، اور پھر اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یہ مطلب ہے. جی فرشتے استغفار کرتے ہیں لمن فی الارض، ان کے لیے جو زمین میں ہیں. الا سنو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی ہی، ہوا سے ہی کا معنی الغفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم. یہ جو انداز ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ مشرکین کے لیے ڈانٹ والا، دھمکی والا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ حفیظ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک عمل پر نظر رکھنے والا ہے. یہ ایک دھمکی والا انداز ہے. والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنائے من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست، شریک. اللہ حفیظ علی، اللہ ان پر نگران ہے. وما انت علیہم وکیل، اے نبی ان کے ایک ایک عمل پر اللہ کی نظر ہے، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ان کے ایمان کا مکلف نہیں بنایا گیا. لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر ذمہ دار، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سب کو کلمہ پڑھاؤ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن. لِتُنذِرَ، کیوں وحی کی؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو. ام القریٰ سے مراد مکہ، مرکزی بستی. ام القریٰ سے مراد مرکزی بستی، بڑی بستی. تو ام القریٰ، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بستیوں کا مرکز ہے، پوری دنیا کا یہ سینٹر ہے. پوری دنیا کا یہ کیا ہے؟ سینٹر ہے. تو یہ مرکز ہے اس اعتبار سے بھی کہ یہاں پر ساری دنیا کا، مسلمانوں کا جو کعبہ ہے یہاں پر ہے، اور سب سے پہلا زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکے میں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکے میں سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. باقی بیت المقدس وغیرہ یہ ساری عبادت کی جگہیں، عبادت گاہیں، یہ ساری بعد میں بنائی گئی ہیں. اور مکے والوں کو بھی ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو مکے کے ارد گرد بستیاں ہیں ان کو بھی ڈرائیں. لیکن اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا ہے، سب کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، اکیلے مکے اور ارد گرد کی بستیاں، طائف اور دیگر چھوٹے چھوٹے شہروں والوں کو تو ڈرانے کے لیے نہیں آیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ابتدا یہاں سے کی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. اور دوسرا ہے کہ ومن حولہا کا معنی ضروری نہیں کہ ارد گرد کی قریب کی بستیاں مراد لی جائیں، بلکہ چونکہ مکہ سینٹر میں ہے، ومن حولہا سے مراد پوری دنیا، من حولہا سے مراد پوری دنیا، اس کے ارد گرد دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جدھر بھی کوئی بستی ہے، کوئی شہر ہے، آپ سب کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ جو انذر ینذر ہے نا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں.
ایک ہے کہ آپ ڈرائیں، کس کو کس سے، یہ دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے دو مفعول ہوتے ہیں. آپ ڈرائیں کس کو کس سے. کس کو کا جواب اللہ نے دے دیا، ام القرى، مکے والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور باقی لوگوں کو جو ارد گرد کی بستیوں میں رہنے والے. کس سے ڈرائیں؟ العذاب. ڈرائیں کس سے؟ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفعول ثانی ذکر نہیں کیا، سمجھ میں آ رہا ہے جی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمع، قیامت کے دن سے. یوم الجمع قیامت کے دن کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے، اس لیے اس دن کا نام ہی یوم الجمع ہے. لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنہ، اس دن جو یوم الجمع ہے سارے جمع ہوں گے، اللہ جمع کر کے پھر کرے گا کیا؟ اللہ رزلٹ سنائے گا ان اعمال کا جو دنیا میں کیے، اور وہ اس رزلٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ کامیاب ہوگا وہ جنت میں، اور دوسرا گروہ ناکام ہوگا وہ جہنم میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا. امتن واحدہ، سب مومن ہوتے، سارے نیک ہوتے، سارے اچھے انسان ہوتے. اللہ چاہتا کر سکتا تھا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ شیطان کے پاس پاور زیادہ ہے تو شیطان نے دھکے سے لوگوں کو کافر اور مجرم بنا دیا ہے، اللہ کا زور نہیں چلا. العیاذ باللہ، ہرگز نہیں. اللہ اگر چاہتا تو سب آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک جوان، مرد عورت، سارے ایک ہی امت ہوتے، موحد ہوتے. لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا، کیونکہ اگر سارے مومن ہوتے، اللہ نے تو دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، سب کو اللہ مومن بنا دیتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا. تو وہ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لینا تھا انسان کو اختیار دے کے کہ انسان اپنی مرضی سے انتخاب کرے، اللہ نہ ان کو دھکے سے یعنی مومن بنائے، اپنی مرضی سے بندہ مومن بنے. یہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک امتحان مقصود تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ساری دنیا کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ حکمت جو ہے وہ ثابت نہ ہوتی. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور اللہ یشاء، مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دے، اور جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے. لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رہے، اللہ کی مشیت یہ اندھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے اندازے سے اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نا اللہ نے مومن بنا دیا اور کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو ہدایت دے دی کسی کو محروم کر دیا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہدی الیہ من ینیب، جو رحمت چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے دوست اور نہ مددگار. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے علاوہ دوست؟ کیا اللہ کے علاوہ دوست بنا لی ہیں؟ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ دوست اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، اکیلا اللہ دوست ہے. فاللہ هو الولی، اللہ ہی دوست ہے، اللہ کے علاوہ ساری دوستیاں، سارے کارساز، یہ سارے جو آلہہ بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، سارے باطل ہیں. فاللہ هو الولی، اللہ ہی ولی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ دوستی اختیار کی جائے، کیونکہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی طاقتوں کا منبع ہے، ساری طاقتیں، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. مثلا اللہ کے علاوہ کسی کو مردہ کو زندہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف یہ تو ایک اللہ نے مثال دی ہے کہ مردے کو زندہ کرنا، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس. اور صرف یہ ایک چیز نہیں ہے، کون کون سی چیزیں آپ شمار کرو گے
قصہ مختصر کہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار کوئی قدرت نہیں ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس چیز میں کسی بھی چیز میں تم نے اختلاف کیا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ وما اختلفتم فی، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے رسول کے ذریعے سے کہلوائی ہے۔ یہ جو دنیا کے امور حلال حرام اور احکام اور مسائل جن میں اختلاف ہے، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ کون اللہ؟ ذالکم سے مراد یہ پیچھے جو صفات اللہ نے ذکر کی نا اپنی، یعنی ان صفات والا ہے اللہ، ان صفات والا ہے اللہ، ان صفات والا اللہ ربی میرا رب ہے، ان صفات والا اللہ کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، مزید اس کا تعارف سنو۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ فاطر سے مراد فاطرہ کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی میٹیریل کے، بغیر کسی نقشے کے پہلی بار پیدا کرنا، ابتدا میں پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالی ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجن جوڑے، تمہاری نسل چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکر کے ساتھ مؤنث مادہ بھی پیدا کر دیا۔ من انفسکم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن اور انسان کی بھی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، جننیوں کی انسان کے ساتھ، یا کسی کوئی جن جو ہے نا کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، تو یہ جو ہے نا من انفسکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا تو ممکن ہے کہ بدکاری کر لے، کوئی جن بدکاری کر لے، یعنی یہ صرف ایک لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، واللہ عالم اس میں کیا صداقت ہے، لیکن ایسا لوگوں نے بتایا ہے کہ واقعی جن یا جنیاں اس طرح کے معاملات کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، تجربہ ہوا ہے جی، ممکن ہے، لیکن بہرحال جوڑا جس کے ساتھ سکون حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی بیویاں اللہ نے بنائی ہیں، اور بیویوں کے لیے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے شوہر بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپاؤں میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، اللہ پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اس دنیا میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ کاف جو ہے کس لیے آیا ہے؟ لیس مثلہ شیئا یا لیس شیء مثلہ، اتنا ہی کافی تھا، تو کاف جو ہے یہ زائد ہے، کیوں آیا ہے؟ تقید کے لیے۔ کیوں آیا ہے؟ برائے تقید، یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، کاف کے آنے سے یہ بات دو بار سمجھی جا رہی ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز، اس کاف کے آنے سے یہ یعنی اس چیز کا تکرار کا معنی حاصل ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ مثل سے مراد ذات بھی ہوتی ہے، مثل سے مراد ذات، شخصیت، جس طرح کہ عرب جملہ بولتے ہیں مثلی لا یکذب، میرے جیسا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، مثلی یعنی میرے جیسی شخصیت، لا یکذب جھوٹ نہیں بولتی، تو پھر مطلب ہوگا لیس کمثلہ، اللہ جیسی ذات، اللہ کی ذات جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مثل کا معنی جو ہے صفت بھی ہوتا ہے، مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صفت، یعنی اللہ کی صفت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی صفت جیسی
کوئی چیز نہیں ہے جی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اچھا، جب یہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس ٹکڑے سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کئی ایک صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مانیں گے تو اللہ تو انسانوں جیسا ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ میرے جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انسانوں جیسا ہو گیا کہ انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اگلے ٹکڑے پہ غور کرو، پھر تو انسان بھی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء کہہ کے وہو السمیع البصیر، اللہ اپنی صفات ذکر کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو صفات اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں ان سے مثلیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں ان صفات کی کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ ہم ان صفات کو مانتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا مسئلہ ہے نا، اس حوالے سے بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ نے جاری کیا طریقہ تمہارے دین کا، ماں وہی طریقہ وصی بہ نوحا، جس طریقے کی کا حکم دیا تھا اللہ نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کی وصیت کی تھی، تقییدی حکم دیا تھا ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ نے جو یہ ایک طریقہ مقرر کیا ہے یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے، یہ وہی طریقہ ہے، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہی طریقہ دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ کی یہ توحید کی دعوت اور آپ جو باتیں، جو پیغام، جو احکام اور مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہی پہلے نبیوں کے پاس بھی تھی۔ کچھ جزیات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، ورنہ بنیادی چیزیں تمام ادیان کے اندر ایک جیسی تھیں۔ وہ کیا ہے وہ طریقہ، وہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو بھی کی، ان اقیم الدین، یہ کہ دین کو قائم رکھو۔ دین کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ اس کی تبلیغ کر کے، اس پر عمل کر کے۔ ان اقیم الدین، یہ کہ دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اختلاف نہ کرو۔ کبر علی المشرکین، بہت گراں ہے، بھاری ہے، دشوار ہے، علی المشرکین، مشرکین پر، ما وہ چیز تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔ یہ توحید کا مسئلہ ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ ہدایت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن کس کو چاہتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، ساتھ ہی بتا دیے اس کو چاہتا ہے جو رجوع کرنا چاہتا ہے۔ وما تفرقوا، اور نہیں وہ جدا جدا ہوئے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علم کے آ جانے کے بعد۔ لوگوں کی گمراہی کی وجہ لا علم ہی نہیں بلکہ علم کے باوجود گمراہ ہوئے۔ پھر کیوں گمراہ ہوئے؟ حسد، بغض اور عناد کی وجہ سے، بغین آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا اللہ کا کلمہ، سبقت من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکا، کس چیز کا کلمہ؟ ان کو ڈھیل دینے کا کلمہ، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ڈھیل والا کلمہ اگر اللہ کی طرف سے وہ طے نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو لوگوں میں انصاف کر دیا جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا۔ وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، ان بڑوں کے بعد جب بعد والے لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، اورثوا الکتاب، عوام اور اسی طرح ناقص سمجھ والے مولوی
تو کیا ہوا؟ لفی شک منہ مریب، وہ اس میں شک میں ہے، مریب ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے۔ تو بعد میں آنے والے لوگ اس توحید کی دعوت میں شک کرتے ہیں، ایسا شک جو ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے 10 ٹکڑے ہیں، اس آیت کے 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ ایک مستقل مضمون ہے۔ ہر جملہ ایک کیا ہے؟ مستقل مضمون، یعنی یوں کہہ لیں بڑی جامع آیت ہے۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی جس طرح بڑی جامع آیت ہے نا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تقریباً 10 کے قریب صفات ذکر کی ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 10 مضامین ذکر کیے ہیں، اور یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت کے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی کے لیے آپ دعوت دیں، اسی حق کی طرف، توحید کی طرف ہی لوگوں کو بلائیں، وحی کے ذریعے مقرر کردہ طریقے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور اسی طرح اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ اس حق کی دعوت دیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہدایت پر آپ خود بھی قائم رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کے اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے مسئلے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی خواہشات، ان کے پیچھے آپ نہ چلیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا میں بما، ان کتابوں پر، انزل اللہ، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، من کتاب ہو کوئی بھی کتاب، صرف قرآن نہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ یعنی آپ ان کو بتا دیں کہ میں فرقہ پرستوں کی طرح نہیں کہ مطلب کی جو بات ماننے والے ہوتے ہیں، نہیں، میں ہر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو مانتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، جیسے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ ان سے گویا کہ یہ اظہار برات ہو رہا ہے کہ، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ لنا اعمالنا کہہ کر ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے اگر ہم غلط ہیں تو اس کی جزا یا سزا ہم بھگتیں گے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور اس کا نتیجہ بھی تمہارے لیے۔ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، نہیں ہے جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان، نہیں ہے جھگڑا، جھگڑا تو ہے، پھر کیوں کہا گیا لا حجت بیننا و بینکم؟ مطلب جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے فائدہ تم جھگڑ رہے ہو، ورنہ جھگڑا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دلائل کے ساتھ جب ہر چیز واضح کر دی ہے تو دلیل کے مقابلے میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑے کا یعنی کوئی حق نہیں ہے کہ تم ہم سے جھگڑا کرو۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کرے گا آپس میں قیامت کے دن، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے، اسی کی طرف ہے لوٹنا، سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی فیصلے کرے گا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، مِن بَعْدِ مَا اُسْتُجِيبَ لَهُ، اس کے بعد کہ دعوت قبول کر لی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات بعض مومنوں نے قبول کر لی، دل سے تسلیم کر لیا، اب وہ پھر بھی خام خواہ اس دعوت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ تھے مکے کے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اگر یہ غور کریں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ دعوت سچی ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت اللہ کے ہاں باطل ہے، رب کے ہاں ان کی جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں نا، اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ وعلیہم غضب، ان کے لیے غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا کتاب کو بالحق، کی حق کے ساتھ، والمیزان، اور اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا میزان، میزان کا معنی انصاف، ترازو، چونکہ ترازو سے ہی انصاف ہوتا ہے، اس لیے مراد انصاف، یا المیزان سے مراد جزا سزا کا قانون، یا المیزان سے مراد دین حق۔
وما، کیونکہ یہ میزان کا ذریعہ ہے جس سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے. وما یدریک لعل الساعة قریب، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی طلب کرتے ہیں اس کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس پر. جی قیامت کو کا جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، عذاب کا جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے. ان کے مقابلے میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، ان الحق، کہ اس کا آنا حق ہے. الا سنو، ان الذین یمارون فی الساعہ، جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ قوی غالب ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، یہ صرف آخری رکوع ہے. جو شخص چاہتا ہے حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی، جو انسان آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، جو انسان آخرت میں نیکی چاہتا ہے، نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی نیکی میں، نیک عمل میں اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ جزا اور زیادہ اچھی ہو جائے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کے زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی عزت چاہتا ہے، نؤتہ منہا، تو ہم اس کو دیتے ہیں دنیا میں سے کچھ. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. نصیب، حصہ. ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے ہیں شرکاء، شرعوا، جنہوں نے طریقہ مقرر کیا ہو، لہم، ان کے لیے، من الدین، دین سے، ما لم، وہ طریقہ، لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. ولولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہوتی فیصلہ کن بات، کلمہ بات، فصل فیصلہ کن، مراد قیامت یا مہلت والی فیصلہ کن بات. لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وان الظالمین لہم عذاب علیم، بہرحال اجمالی فیصلہ، تفصیلی فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن کریں گے، لیکن خلاصہ اس فیصلے کا یہی ہے کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، وہاں ظالم کو دیکھے گا تو ڈرنے والے، ظالم سے مراد کافر مشرک، مما کسبوا، کس سے ڈر رہے ہوں گے، اپنے عملوں سے. وہو واقع بہم، اور وہ عذاب واقع ہو کے رہے گا ان کے ساتھ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ باغ، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہی ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خوشخبری سناتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ دعوت نہیں میں اس پر سوال کرتا تم سے کسی اجرت کا. الا المودۃ فی القربى، مگر دوستی، فی القربى، رشتہ داری میں، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم رشتہ داری کا خیال تو رکھو نا. میری یہ دعوت، میں اس پر کوئی دنیا کا مال و متاع، دنیا کی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن کم سے کم یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو. اس رشتہ داری کی وجہ سے کم میرے ساتھ دوستی رکھو اور میری بات کو غور اور توجہ سے سنو اور اس کو قبول کرو. جی، الا المودۃ فی القربى، قربا جو ہے رشتہ داری. شیعہ حضرات اس کا معنی کرتے ہیں الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے دوستی رکھو. المودہ، دوستی، فی القربى، یعنی بالاقربا، یعنی میرے رشتہ داروں سے. حالانکہ قربا رشتہ داری کو کہتے ہیں اور جو رشتہ دار ہیں اس کے لیے اقربا کا لفظ آتا ہے. جی، وَمَن يَقْتَرِفْ، بہرحال اس میں تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. وَمَن يَقْتَرِفْ، اور جو کمائے گا، حَسَنَةً، نیکی، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم بڑھائیں گے اس کے لیے اس میں اچھائی، ہم اس کے لیے اس اچھائی، خوبصورتی بڑھائیں گے، یعنی زیادہ ثواب دیں گے. جو دنیا کے اندر نیکی کمائے گا، ہم اس کی نیکی میں ہم اجر و ثواب جو ہے اس کے لیے بڑھا دیں گے.
یا پھر نزید لہو فیہا حسنا کا معنی اس کے دل میں اس کی نیکی کی خوبصورتی اور محبت جو ہے وہ بڑھا دیں گے. حسناً یعنی اس نیکی کی خوبصورتی یا اس نیکی کی محبت ہم اس کے دل میں بڑھا دیں گے. ان اللہ غفور شکور. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نبی نے اللہ پر جھوٹ. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، بس اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پہ. ویمحو اللہ الباطل، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو. باطل سے مراد منکرین کے شبہات. اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو حق نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو باطل شبہات ہیں وہ ختم کر دیتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے. وَيَمْحُ، ویسے تو یمحو تھا، واو اس کا عطف جو ہے نہیں یختم پہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر تو واو گرنا بنتا تھا، لیکن اس کا عطف یعنی یہ شرط کی جزا نہیں ہے، یہ الگ جو ہے جملہ ہے، خبر ہے. پھر بھی اس سے واو کیوں گری ہے؟ یہ مصحف عثمانی کے اندر رسم الخط ایسی ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ کو حرف علت گرا ہوا آپ پائیں گے، وہاں پر کوئی گرنے کی کوئی علت نہیں ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ وَيَدْعُ الْإِنسان، اس میں یعنی یدعو کی جو واو ہے وہ گری ہوئی ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اعمال قبول کرتا ہے. یستجیب، اللہ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اعمال قبول کرتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کن کے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ویزیدہم، اور اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے. من فضلی، اپنے فضل سے، اللہ زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتا ہے. اچھا یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کافر بھی ہیں کہ ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھو، ایک ہے استجابت، ایک ہے استدراج. خوشی سے قبول کرنا یہ ہے استجابت، تو یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. اگر کافروں کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے وہ استجابت نہیں ہے، وہ استدراج ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے، اللہ کی طرف سے مزید گمراہی کے اندر اس کو چھوڑ دینے کی ایک صورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو یوں کہہ لیں کہ راضی ہو کر ان کی یہ دعا قبول نہیں کرتا. جس طرح کہ ابلیس نے دعا کی تھی اللہ سے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی، اللہ نے سن لی. تو یہ جو ہے نا صرف استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے استجابت نہیں ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ فراخ کر دے الرزق، رزق لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو وہ سرکشی کریں زمین. اگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا دے دے، یہ امیری غریبی اس میں بڑی حکمت ہے. تو اگر اللہ سب کو دے دے، فراخ کر دے سب کے لیے رزق، تو زمین میں سرکشی ہو جائے، زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا. ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے کی، یعنی یہاں پر دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ سب برابر نہیں ہیں. ورنہ اگر سارے برابر ہوتے تو لیٹرینیں کون صاف کرتا؟ کیوں جی؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو اللہ نے کسی کو امیر رکھا ہے، کسی کو غریب، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. ورنہ کس نے دیہڑیاں لگانی تھی؟ یہ عمارتیں کس نے بنانی تھی؟ کھیتی باڑی کس نے کرنی تھی؟ یہ جو ملازم ہے، یہ دنیا کا ایک اللہ نے نظام رکھا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فراخ کر دیتا رزق اپنے بندوں کے لیے، لیکن لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ سرکشی کرتے زمین میں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، لیکن اللہ یہ رزق نازل کرتا ہے ایک اندازے سے. ما یشاء، جتنا اللہ چاہتا ہے اللہ نازل کر دیتا ہے، جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ نازل کر دیتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قانطوا، وہ اللہ ہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو من بعد ما قانطوا، انسانوں کے مایوس ہونے کے بعد. یعنی کتنے ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی،
لوگ سمجھتے ہیں لو جی بس اللہ ناراض ہے ہم پر بارش نہیں ہوگی، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو جاتی ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ الولی متولی ہے، انسان تمام معاملات کا وہی متولی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الحمید، وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے زمین آسمان کی تخلیق بھی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں پھیلا دیے، من دابہ چوپائے، من دابہ چوپائے، زمین آسمان میں، دابہ دبا یا دبوں سے، یا دبا یا دبوں سے، اس کا معنی اس کی جمع دواب آتی ہے، چلنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، رینگنے والے، چلنے والے، سانپ، انسان اور اس طرح حیوان وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا آسمانوں میں بھی پیدا کی، پھیلائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں بھی جانور ہیں، یہ کم سے کم فرشتے تو ہیں نا چلنے پھرنے والے۔ اور اسی طرح السماوات سے مراد ممکن ہے کہ اوپر جنتیں مراد ہوں، جنتوں میں بھی جانور وغیرہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ عَلَى جَمْعِهِمْ تمام لوگوں کو جمع کرنے پر، اذا یشاء جب وہ چاہے جمع کرنا، قدیر اس پر وہ کیا ہے، قادر ہے۔ جی جی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، یعنی زمین میں بھی اللہ نے پھیلا دیے جانور اور آسمان میں بھی۔ تو معلوم ہوا کہ صرف زمین میں ہی ہمیں نظر نہیں آتے، آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں، جانوروں کی مخلوقات اوپر بھی ہیں۔ وہ کون سے جانور ہیں اللہ ہی جانتا ہے جی۔